بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیب نے ناروال سپورٹ سٹی پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کے الزام میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور میڈیکل ٹیم میں آج زیر حراست احسن اقبال کا طبی معائنہ کرے گا اور امید ہے کہ انہیں بھی کوئی 5-6 موذی قسم کی بیماریاں نکل آئیں گی، کیونکہ ابھی تک تو بڑے ایکٹیو تھے۔ مزید تفصیلات سے پہلے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور ٹویٹر پہ بڑی ٹویٹر گردی کر رہے تھے، لیکن ابھی گرفتار ہونے سے پہلے ہی وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں اور ان کا طبی معائنہ ہو رہا ہے۔ احسن اقبال پر 6 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ گرفتاری سے پہلے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ناکام حکومت پر اٹھنے والی ہر آواز خاموش کرائی جا رہی ہے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی ٹویٹس اور ایکٹیویزم دیکھ کر میں پچھلے ہفتے سوچ رہا تھا کہ یہ بھائی صاحب باہر کیا کر رہے ہیں، جتنی اگریسو ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں نیب کے، اور یہ اپنے بڑے آزادی کے ساتھ اپنی اپوزیشن دکھا رہے ہیں اور لیڈر گیری کر رہے ہیں، تو وہ نتائج آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ انہی کی اوور ہالنگ بھی اس فیکٹری میں ہونے والی ہے جس کے بعد مریم نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اگر مریم خاموش ہو سکتی ہیں تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جبکہ بابر اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان سے بیمار لندن جا کر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں کی، حکومت کا فیصلہ تھا سزا یافتہ شخص کو باہر جانے کی اجازت نہیں دینی، تاہم نواز شریف کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں کی گئی۔ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینا قانون کی بالادستی ہے، جبکہ شہباز شریف اپنی بھتیجی مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہ دینے کے حکومتی فیصلے پر بہت زیادہ غصے میں ہیں اور انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ سے انصاف ملنے کی امید ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ مریم کو باہر بھیجنے سے پہلے مریم کو باہر بھیجنے کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے، بس عوام کو تھکایا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایسی مجبوریاں کریٹ کی جائیں گی کہ مریم کو ملک سے باہر بھیجنا ملکی مفاد کا حصہ بن جائے گا، جبکہ مریم نے خاموشی اختیار کر کے جو بھی ان کا ایگریمنٹ تھا اس کی ایک ساتھ ادا کر دی ہیں۔ مریم کی خاموشی ایک ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو ان کے چاچا سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف کو یہ یقین دلوایا گیا ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت شہباز شریف خواب دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، یا کم از کم ان ہاؤس تبدیلی کر کے مائنس عمران کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ کس حد تک وہ عمران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اب مریم کا ساتھ جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ پوری قوم کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب ان کی والدہ کینسر سے لڑ رہی تھیں تو یہ یہاں پر حکومت کے مزے لے رہی تھیں، الیکشن لڑ رہی تھیں، اور اب جب کہ ان کی حکومت نہیں ہے اور یہ ضمانت پر ہیں تو انہیں بابا کا علاج یاد آ رہا ہے، جبکہ ان کے بھائی اور ساری فیملی وہاں پر موجود ہے۔ اس وقت پورا خاندان علاج کے سر پر ڈھیل لے رہا ہے۔ آج شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کا بیرون ملک علاج معالجہ چل رہا ہے، شہباز شریف کا علاج 9 جنوری تک جاری رہے گا۔ جب انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں انہوں نے نہیں جانا تھا، نہیں شمولیت کرنی تھی اور ان کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نہیں خیالات مل رہے تھے، تو موصوف کی طبیعت اس وقت بھی خراب ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت ان کی ضرورت کے مطابق خراب ہوتی رہتی ہے اور ٹھیک ہوتی رہتی ہے، اور جب انہوں نے اپنے بھائی کو لے کے جانا تھا اور ساتھ اسی بہانے خود بھی فرار ہونا تھا، تو کیسے آپ نے دیکھا کہ ترچھی ٹوپیاں لگا کے اور وہ قطری ایئر ویز کے جہاز کے اوپر وہ نکل لی اس ملک سے۔ جبکہ بلاول بھٹو کو نیب نے طلب کر لیا ہے۔ انہیں JVL کمپنی میں 1 ارب سے زائد کی مبینہ منتقلی اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں بطور ڈائریکٹر زرداری گروپ نیب نے ان کو طلب کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ 24 دسمبر کو کسی بھی صورت نیب میں پیش نہیں ہوں گے، ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں، پکڑا گیا تو وہ حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم 27 دسمبر کو کیا کرتے ہیں، ہم پہلے دباؤ میں آئے نہ اب دباؤ میں آئیں گے۔ ماضی میں نیب کے سامنے پیش ہوا، تمام سوالات کے جواب دیے، تمام دستاویزات بھی سب کے سامنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ نیب نے غیر قانونی
نوٹس بھیجا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی 6 مہینے کے بعد نوٹس مریم نواز کو بھی دیا گیا تھا، اور مریم نواز بھی یہی کہتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، اور میں نہیں مانتی، اور میں یہ نہیں کرتی، اور میں نہیں وہ کرتی، اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھا کے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اب آپ ان کی خاموشی سے کچھ سیکھیں۔ ہمیں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی منانے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی، اور ریل گاڑی کے بکنگ کے حوالے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ آمرانہ طرز عمل سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ یہ کیسا احتساب ہے؟ صرف اور صرف اپوزیشن کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اپوزیشن کی سیاست میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف نیب کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ کیا کسی ایک خیبر پختونخوا کے وزیر کو نیب کا نوٹس ملا؟ لیکن جو حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ بلاول کو اندر ڈالنے کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، اگر بلاول کی زبان اسی طرح چلتی رہی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ان کی سٹیٹمنٹس کی یہ بہت زیادہ سخت زبان پاکستان کے اداروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی والد کی جو بیرک تھی جس میں ان کے والد صاحب کافی ٹائم گزار کے گئے ہیں وہ خالی ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ اس بیرک میں یہ ذرا کچھ دن آرام فرمائیں گے، کیونکہ آپ کو مریم کی خاموشی سے یہ اندازہ تو لگا لینا چاہیے کہ بلاول کو خاموش کروانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی میں پنجاب میں سیاسی خلا کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پیپلز پارٹی کی اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت پنجاب میں کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کی قیادت کو متحرک ہونے کی ہدایت دے دی ہیں۔ بلاول نئے سال میں پنجاب میں ڈیرے ڈالیں گے، یعنی 2020 کے اندر، جبکہ ان کے والد یہ کوشش پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، مگر اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم نون کی قیادت کے بیرون ملک جانے مریم نواز کی خاموشی سے پنجاب میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے، اور مسلم لیگ کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ یہاں موجود ہے، مگر وہ بھی صرف اور صرف بیانات کی حد تک اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے اور خانہ پوری کر رہی ہے۔ اور اسی صورتحال میں پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو کی برسی پنجاب میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار بھی بہت زیادہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایک طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کسی کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے، کوئی حکمرانی نہیں ہے صوبے کا، اور یعنی کہ جو بھی بات ہے سارے کی ساری نظریں جو ہے نا عوام کی وفاق میں عمران خان کی طرف ہیں، کسی کو بلکہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عثمان بزدار ہے۔ نواز شریف کے ملک سے باہر جانے، شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کر کے ملک سے باہر بھیجنے، آصف زرداری اور فریال تارپور کی ضمانت کے بعد خورشید شاہ صاحب بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ضمانت پر رہا ہو گئے، اور آج مفتاح اسماعیل کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مفتاح اسماعیل باہر گئے ہیں تو جناب احسن اقبال صاحب اندر چلے گئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنے کرپٹ لوگوں کو چھوڑنے کے بعد، کیونکہ خورشید شاہ کے اوپر جو ریفرنس ہے وہ 2002-2007 سے چل رہا ہے، اور آج 12-15 سال ہو گئے ہیں کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں لگ رہا، اس کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں رہی نیب۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اس وقت اس احتساب میں کوئی خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ ایک غریب آدمی تو سسک کر جیل میں جان دے دیتا ہے، اور جب اس کی رہائی کا حکم عدالت سے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 5 سال پہلے جیل کے اندر ہی چل بسا ہے، جبکہ ان پر سینکڑوں ارب کے گھپلوں کا الزام ہے، انہیں فوراً ضمانت مل جاتی ہے۔ کہاں ہے احد چیمہ کی کرپشن کی کہانیاں؟ کہاں ہے فواد کی کرپشن کی کہانیاں؟ پتہ نہیں ہماری زندگی میں احتساب کا یہ خواب پورا ہوگا بھی کہ نہیں۔ ہر کرپٹ آدمی اپنے پیسے کے سر پر، بڑے بڑے وکیلوں کے سر پہ جو ہے نا رہائی لے لیتا ہے، عدالتوں سے ریلیف لے لیتا ہے، جبکہ غریب عوام بیچاری کا کچھ نہیں بن رہا۔ وہ اسی خواب میں ہے کہ شاید ہمیں سوئٹزرلینڈ سے کوئی ڈالر آ جائیں، شاید ہمیں کوئی یو کے سے ڈالر آ جائیں، شاید ہمیں کہیں کسی اور سے نواز شریف سے ڈالر آ جائیں، لیکن جو ہے نا کچھ ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری خاص آ نہیں رہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔